اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور قریبی رشتہ دار وراثت کے اندر بعض سے اولا ہے کتاب اللہ کے حکم میں، مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ شروع آیت کے اندر بتلایا گیا کہ نبی کا تعلق امتی کے ساتھ بہت ہی زیادہ قوی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ نبی کو تعلق ہے اپنی امت کے ساتھ۔ دوسری بات بتلائی گئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کی تعظیم و تکریم اپنی ماں کی طرح بلکہ ماں سے بھی بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ تیسری بات اس آیت میں بتلائی کہ ماں کی بنا پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وراثت کے اندر بھی ایک دوسرے حقدار بنیں گے۔ نبی کی بیوی اگر ان کا انتقال ہو جائے تو چونکہ وہ ہماری ماں ہے تو ہم بیٹے ہوئے، تو جیسے ماں بیٹے سے وارث بنتا ہے، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے وارث بنیں گے، اور ہم مر جائے تو ہماری ماں وارث بنتی ہے، اس طریقے سے نبی کے ازواج بھی وارث بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو وراثت کا تعلق ہے وہ جسمانی اعتبار سے جو ماں ہے اس کے ساتھ ہے، یہ ہماری روحانی مائیں ہیں۔ وراثت کا جو تعلق ہے وہ قریبی رشتہ داروں کے اوپر ہے۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہے کہ باپ بیٹے کا وارث بنے گا، بیٹا باپ کا وارث بنے گا، شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کا وارث بنے گی، اسی طریقے سے باپ دادا یہ تمام وارث بنیں گے، اور اولاد اور باپ دادا نہ ہو تو بھائی وارث بنیں گے، اور بھائی بھی نہ ہو تو پھر چچا وارث بنیں گے۔ اس طریقے سے شریعت نے وراثت کی یہ ترتیب بتلائی ہے۔ تو یہ جو قریبی رشتہ دار ہے وہ وراثت کے زیادہ حقدار ہے مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں۔ پہلے وراثت دو مومنوں کی آپس میں دوستی کی بنا پر ہو جاتی تھی، اور کبھی مہاجر کی انصار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رشتہ داری کرا دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تھے کہ فلاں مہاجر فلاں انصاری کا بھائی ہے، اگر یہ مہاجر مرے تو یہ انصاری اس کا وارث، اور انصاری مرے تو یہ مہاجر اس کے مال کا وارث بنے گا۔ اس طریقے سے رشتہ داریاں کرا دی جاتی تھی، اس لیے کہ کوئی دور سے ہجرت کر کے آیا اور وہ آدمی تو یہاں پر اجنبی ہے، یہاں پر اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، تو آدمی اس طریقے سے دوستی زمانے جاہلیت میں بھی کر لیتا تھا کہ کوئی ہمارے گاؤں کے اندر آئے تو اس طریقے سے اب اس کا تو کوئی خاندان نہیں ہے تو وہ کسی خاندان کے ساتھ حلف کر لیتا تھا، اور آپس میں ہاتھ ملا کر کے کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے، اور کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس طریقے سے کوئی اجنبی باہر سے آتا تھا تو سکون کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا۔ آج بھی اس طریقے سے رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے، لیکن شریعت نے بتلایا کہ اس میں سے جو وراثت کا تعلق ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بتلا دیے کہ یہ لوگ وارث ہوں گے۔
اس کے علاوہ اور کوئی وارث نہیں بن سکتا. تو اب حلف کرے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کریں گے، جنازے میں شریک ہوں گے. اس طریقے سے کوئی باہر کا آدمی حلف کرے اور اچھی طریقے سے زندگی گزارے اور کسی خاندان کے ساتھ لاحق ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، تاکہ چین سکون کے ساتھ یہ آدمی بھی زندگی گزارے. لیکن وراثت والا معاملہ چونکہ وارث اللہ کی جانب سے متعین ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ نہیں، وراثت کے اندر تو جو تمہارے رشتہ دار ہے، جو باپ دادا میاں بیوی وغیرہ رشتہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارث بنائے ہیں، وہی وارث بنیں گے. اب تک جو تعلق تھا مومن باہر سے آتا تھا اور مومن سے تعلق کر لیتا تھا اور وارث بنتا تھا، تو یہ حکم اس آیت کی بنا پر منسوخ ہو چکا، اور مہاجر انصار دونوں بھائی بن جاتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے. یہ حکم منسوخ ہو چکا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشتہ دار کے علاوہ اور کسی کو ہم مال کا وارث نہیں بنا سکتے اور کسی قسم کی خیر خواہی بھی نہیں کر سکتے؟ تو شریعت نے بتلایا کہ وارث تو نہیں بنا سکتے، لیکن اور خیر خواہی کرنا جائز ہے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو. تم نے جس کے ساتھ دوستی کی ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، تو ان کے ساتھ تم وصیت کا معاملہ کر سکتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنی وصیت ملے گی. اور وصیت کا بھی باقاعدہ ایک قانون ہے، اور شریعت نے موٹی موٹی بات یہ بتلائی ہے کہ کوئی آدمی اجنبی کو وصیت کر سکتا ہے، وارث کو نہیں کر سکتا، کیونکہ وارث کو تو اللہ نے جتنا دیا ہے اتنا وہ لے گا، اس سے کم و بیش وہ لے گا نہیں، اللہ نے ہی متعین کر دیا ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے. ہاں، وارث کو وصیت نہ کرے. کسی کے دو بیٹے ہیں اور وہ یہ کہے کہ اس کو میرے فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ دینا، تو یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے. بیٹے کو، دونوں بیٹوں کو جو اللہ نے اپنے حکم کے اندر بتلایا ہے اتنا ہی ملے گا، اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتا. ہاں، بیٹے کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار ہے، جیسے کہ چچا اگر وارث نہیں بنتا ہے، بھائی اولاد ہونے کی بنا پر وارث نہیں بنتا. تمہاری اولاد ہے تو تمہارا بھائی وارث نہیں، ہاں اولاد بھی نہیں، باپ دادا بھی نہیں، تو اب بھائی وارث بنے گا. لیکن باپ دادا ہے یا اولاد ہے تو اب بھائی وارث نہیں بنتا، تو ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہے. اسی طریقے سے چچا بھی وارث نہ بنے تو ان کو بھی وصیت کرنا جائز ہے. تو اجنبی کے لیے تو مطلقاً وصیت کرنا جائز، اور رشتہ داروں کو جن کو وراثت نہ ملے ان کو وصیت کرنا جائز ہے، اور وراثت 1/3 کی کر سکتے ہیں، 1/3. کہ تمہارے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہو تو وراثت 1 لاکھ کی کرنا جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رشتہ داروں کا حق ہے، بلکہ رشتہ داروں کا پورا حق بن گیا تھا کہ وہ پورا کا پورا وارث بن جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے والے کا اتنا احترام کیا کہ اب تو مر رہا ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کو یا اپنے کسی دوست کو یا اپنے کسی پہچان والے کو تو دینا چاہتا ہے، تو تیرے مال میں سے 1/3 یعنی 1/3 تو وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے. اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی درخواست کی، آدھے مال کی درخواست کی، تو فرمایا کہ نہیں، آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. تو کہا کہ 2/3 2/3، تو فرمایا کہ نہیں. تو فرمایا 1/3، کہا ہاں
ایک تھرد یعنی ایک تہائی وصیت کر سکتا ہے، ایک ترتیاؤں وصیت کر سکتا ہے، اور وہ بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق فرماتے تھے کہ وصیت ثلث بھی 1/3 بھی زیادہ ہے، اس لیے اس سے کم کرے۔ تمہارے پاس 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ کی وصیت گو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی کم وصیت کرو۔ اور اپنے رشتہ داروں کو تم وارث بناؤ، اور کوئی اس طریقے سے وصیت کرے کہ رشتہ دار محروم ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ان تدعہ، کہ تو اس کو چھوڑے محتاج، اس طریقے سے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو لوگوں کے سامنے تمہارے وارث ہاتھ پھیلا دے اور تم نے دوسروں کو زیادہ مال دے دیا، تو یہ اللہ کے نزدیک گناہ کی بات ہے کہ تمہارے قریبی رشتہ دار تو ہاتھ پھیلائے اور تم نے دوسروں کو وصیت میں اتنا زیادہ دے دیا، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جائز وصیت 1/3 سے کم، 1/3 بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے 1/3 سے بھی کم وصیت کرے۔ اور غریب آدمی ہے تو چونکہ اس کے پاس تو ویسے بھی مال کم ہے تو اس کو تو وصیت ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پورا کا پورا اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ دے۔ یہ تو اپنے ورثاء کھاتے پیتے ہو، تم نے دیکھا کہ میرے بیٹے ماشاءاللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ اپنے کسی پہچان والے کو 1/3 یا اس سے کم کی وصیت کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جو آدمی غریب ہو، اس کے ورثاء خود محتاج ہے کہ اتنی وراثت بھی ان کے لیے ناکافی ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے وصیت کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ وصیت کے احکام شریعت نے بتلائے ہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ آدمی زندگی کے اندر مال خرچ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ پوری زندگی ابن آدم یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال اتنا ہی ہے کہ جتنا تو نے کھایا اور ختم کر دیا، اور جتنا تو نے پہنا اور اس کو پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ کر کے آگے بیچ دیا، یہ 3 ہی تیرا مال ہے۔ بقیہ تمام کا تمام مال اس دنیا کے اندر رہ جائے گا اور دوسرے لوگ اس کے وارث بن جائیں گے، اور تجھے قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ میں نے تجھے جو مال دیا تھا اس کے اندر تو نے کس طریقے سے خرچ کیا، آیا شریعت کے مطابق کیا تھا یا شریعت کے خلاف کیا تھا؟ تو ہمارا مال تو وہی ہے جو ہم نے کھا کر کے ختم کر دیا، یا کپڑا جو پہنا اور پہن کر کے اس کو بھی پرانا کر دیا، ورنہ کپڑا بھی اچھا ہے تو کوئی دوسرا تمہارا کپڑا پہنے گا، یا یہ کہ تم نے صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ یہاں سے آدمی حج کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو یہاں کا روپیہ وہاں پر نہیں چلتا، تو وہاں کی کرنسی یہاں پر وہ روپیوں کے بدلے میں تبدیل کر لیتا ہے اور اس کے ریال بنا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے انگلینڈ جانا ہو تو ان روپیوں کے پاؤنڈ بنا لیتا ہے تاکہ وہاں پر پاؤنڈ کام لگے، وہاں پر روپیے کام نہیں لگیں گے۔ تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا اپنے ملک کی کرنسی اس ملک کی کرنسی میں تبدیل کر دیتا ہے جہاں پر اس کو جانا ہے۔ باہر والے یہاں پر آتے ہیں تو اپنی کرنسی کو روپیوں میں تبدیل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر روپیہ چلتا ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے اندر ہمیں بینک بیلنس جمع کرنا ہے تو یہ صدقہ کی صورت ہے، یہ زکوٰۃ کی صورت ہے، یہ قریبی رشتہ داروں
وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کر کے ان کے اوپر خرچ کرنے کی صورت ہے کہ یہ تمہارا بینک بیلنس آخرت کے اندر بن جائے گا اور آخرت کی کرنسی تمہاری بن جائے گی. جیسے ہی تم آخرت کے اندر جاؤ گے تو وہ کرنسی تمہیں مل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، گویا کہ تو نے کرنسی وہاں کی بنا لی، ورنہ اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ یہاں پر ہی رہ جائے گا. چاہے تم کتنے بھی مال و دولت والے ہو، لیکن ایک معمولی سا پنکھا بھی قبر میں نہیں لے جا سکتے، معمولی سا ایک گدا بھی قبر کے اندر نہیں لے جا سکتے. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا تو مالدار ہے، ہم مالدار ہے، لیکن مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور مال کا بہت زیادہ لحاظ کرنا کہ اس کے اندر جو اللہ کا حق ہے وہ تو ادا کر. اس طریقے سے باپ نے بیٹے کو بہت سمجھایا اور مرتے وقت وصیت کی کہ میرا جو فلانا موزہ ہے، ساکس ہے پھٹا ہوا، وہ پھٹا ہوا ساکس مجھے پہنا دینا کفن پہنانے کے بعد. بس باپ نے اتنی وصیت کی. اب بیٹے کو چونکہ توجہ دلانا تھا اس لیے باپ نے یہ وصیت کی کہ بیٹے کو اچھی طریقے سے سبق ملے اور بیٹا اچھی طریقے سے آخرت کی جانب متوجہ ہو جائے. باپ بہت زیادہ مالدار تھا. بیٹے نے کہا کہ وہ پھٹا ہوا ہم نیا پہنائیں گے نا، وہ پرانا ہی مجھے پہنانا، بس پرانا مجھے بعد میں پہنا دینا، جب مجھے کفن وغیرہ دے چکے، غسل وغیرہ ہو جائے تو مجھے پہنا دینا. اب باپ مر گیا، اس کے بعد باپ کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، تو اب بیٹا وہ پرانے ساکس لے آیا، موزے لے آیا اور باپ کو پہنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ منع کرتے ہیں کہ کفن کے اندر یہ نہیں رکھ سکتے زائد کپڑا، شریعت نے جو کفن بتلایا ہے وہی رکھ سکتے ہیں. اس نے ضد کی کہ نہیں، میرے باپ نے وصیت کی تھی اس لیے میں تو رکھوں گا، لیکن کہا کہ نہیں، مولانا کو بلاؤ، کسی عالم سے مسئلہ پوچھو. عالم کو مسئلہ پوچھا گیا تو عالم نے بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، موزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے، اس میں میت کے لیے یہی 3 کپڑے ہیں، ایک بڑی چادر، ایک ازار اور ایک قمیص، اس کے علاوہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد مولانا نے کہا کہ تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے مجھے یہ کاغذ دیا تھا، یہ کاغذ لو. بیٹے نے وہ کاغذ لیا تو اس کے اندر بیٹے نے کھول کر کے پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بیٹا دیکھ لیا، میں اتنا زیادہ مالدار تھا لیکن ایک پھٹا ہوا جوتا بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور اس کی اجازت شریعت نے بھی نہیں دی اور لوگ بھی تجھے نہیں لے جانے دیتے ہوں گے. تو بیٹا اسی سے تو سمجھ لے کہ جب پھٹا جوتا ساتھ میں نہیں لے جا سکتے تو یہ جو ہمارے عیش اور آرام کے یہ جو دنیا میں مال ہے وہ بھی یہیں پر چھوڑ کر کے جاؤ گے. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ذرہ برابر بھی تم نے اس کو استعمال کیا تو یاد رکھنا قیامت کے دن ایک ایک پائی کا تم کو بدلہ دینا پڑے گا. اس لیے بیٹا مال کے اندر تو شریعت کے مطابق تصرف کرنا، مال کی پوری زکوٰۃ نکالنا، صدقہ فطر نکالنا، اپنے پڑوسیوں پر اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، ورنہ یہ مال تیرے لیے وبال بن جائے گا. میں چلا گیا، میں پھٹا جوتا بھی نہیں لے جا سکتا، پھٹا موزہ بھی نہیں لے جا سکتا. اسی طریقے سے کل تجھ کو بھی جانا ہے. دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے اسے ایک دن مرنا ضرور ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیدا ہوا اور ہمیشہ کے لیے رہا. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ فنا ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہے، بس تیرے رب کا
چہرہ اور تیرے رب کی ذات وہی باقی رہے گی، اس کے علاوہ کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، اور وہ بھی اپنی روح کو خود نکالیں گے اور کوئی بھی بچے گا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ساتوں آسمان ہوں گے اور ایک ہاتھ میں ساتوں زمین ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلائے گا اور ہلا کر کے کہے گا لمن الملک اليوم، اے مغرور بادشاہ ہو، اے اپنے مال کے اوپر تکبر کرنے والو، اور اے میرا مال کرنے والو، آج بتلاؤ حکومت کس کی ہے؟ تم تو مر گئے، سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے، اور قیامت آئی، اس نے سب کچھ بسم کر ڈالا، آج کچھ بھی بچا نہیں ہے۔ آج بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ کسی جانب سے آواز نہیں آئے گی، تو خود اللہ تبارک و تعالی جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ ایک اللہ کی ہے جو واحد ہے اور غالب ہے، اسی کے لیے سب حکومت ہے۔ تو حکومت یہ ہمارے لائق نہیں ہے، بلکہ حکومت تو اللہ کے لائق ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تو پہلا غسل بھی کسی اور نے دیا، اور جب دنیا سے گئے تو آخری غسل بھی کسی اور نے دیا۔ نہ تو نے پہلا غسل کیا ہے، نہ تو نے آخری غسل کیا ہے، تو اب ان دونوں غسلوں کے درمیان جو تو غسل کر کے اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو اس کے اوپر اتراتا کیوں ہے؟ اے بنی آدم تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تجھے تو ایک دن قبر کے گڑھے کے اندر جانا ہے، اور قبر کی مٹی ہوگی اور اس کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے، اور کیڑے مکوڑے تیرے پورے بدن کو کھا جائیں گے، اور پھر یہ کیڑے مکوڑے اتنے بھوکے ہوں گے کہ جب ہمارا پورا بدن ختم ہو جائے گا تو یہ کیڑے مکوڑے آخر کار ایک دوسرے کو کھائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں جو کیڑا رہ جائے گا وہ بھوک کی بنا پر تڑپ کر کے مر جائے گا۔ یہ ہمارے بدن کی حالت ہوگی۔ تو ہم آئندہ کل کے اوپر غور کریں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ اے انسان تو اللہ تبارک و تعالی سے ڈر، اس کا خوف کر، اور آئندہ کل کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے اس کا تو سوچ لے، اس لیے کہ آج تو تیری ہے لیکن کل معلوم نہیں تو کس جگہ کے پر ہوگا، اور ایک سبحان اللہ کہنے کا بھی محتاج ہو جائے گا۔ آج ہم قبرستان کے اندر جا کر کے دیکھیں تو اس کے اندر بڑے طاقتور لوگ اور پہلوان قسم کے لوگ لیکن کس حال کے اندر پڑے ہیں کہ ذرا برابر حرکت بھی نہیں کر سکتے، ہل بھی نہیں سکتے۔ اس میں بہت زیادہ خوبصورت عورتیں بھی ہیں، اور اس میں طاقتور مرد بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ مالدار لوگ بھی ہیں، اترانے والے بھی ہیں، گھمنڈ کرنے والے بھی ہیں، لیکن آج ذرہ برابر ہلنے کی طاقت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم ان قبر والوں سے عبرت حاصل کریں اور بالکل اس دنیا کے اندر تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں جس کام کو لے کر کے بھیجا ہے اس کام کو کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارے کام آئے گا، یہ بات تمہارے کام آئے گی کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کچھ وصیت کرو، کچھ خیر خواہی کرو، تو یہ آخرت کے اندر تمہارے کام آئے گا۔ بس دنیا کے اندر جو کچھ بھی تم کماؤ، سب سے پہلا حق تمہارے نفس کا ہے، اس کو بھوکا مت رکھو، خاموخواہ کے لیے اس کو تکلیف مت دو۔ اپنے آپ کو بھوکا مارنا یہ بھی خودکشی سمجھا جائے گا۔ اللہ نے نعمتیں دی ہے تو تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر بیوی اور بچوں کا حق ہے، اور ماں باپ تو سب سے زیادہ مقدم ہے، تو بیوی بچے اور ماں باپ ان کے حقوق کا لحاظ کرے۔ لوگ دنیا میں کتنا بھی خرچ کرے
لیکن اس کے بیوی بچے دوسروں کے محتاج ہے، اس کے ماں باپ دوسرے کے محتاج ہے، تو ایسے صدقہ اور خیرات کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہارا صدقہ اور خیرات اسی وقت قبول ہوگا جبکہ تم اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کا اولاً خیال رکھو۔ تو سب سے پہلا حق اپنے نفس کا ہے، اس کے بعد ماں باپ کا اور بیوی بچوں کا ہے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر حق ہے تمہارے بھائیوں کا، تمہارے بہنوں کا، بھتیجوں کا، بھانجوں کا، خالہ کا، ماموں کا، ان لوگوں کا تمہارے اوپر حق ہے جو کسی بھی رحم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ خالہ نانی کے رحم میں جمع ہو گئی کہ ہم اور خالہ دونوں نانی کے رحم میں جا کر کے جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ماموں بھی نانی کے رحم میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ہمارے چچا، بڑے ابا، یہ ہم دادی کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، پھوپھی بھی ہماری دادی کے رحم میں جمع ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو بھائی ہے وہ ماں کے رحم میں جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رحم کے رشتے ہیں، اس صلہ رحمی کو کرو اور رشتوں کو پہچانو، اپنے رشتوں کو پہچانو، اپنے ماں باپ کے رشتوں کو پہچانو کہ ہمارے باپ کے چچا، پھوپھی، خالہ، ماموزاد یہ کون تھے، اس کے بعد دادا کے رشتوں کو پہچانو، اس کے بعد پردادا کے رشتوں کو پہچانو، تو بہت سارے رشتے دار تمہارے نکل آئیں گے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ہم تو جانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے پردادا کی اولادیں کون سی ہے اور ان کے اوپر کی اولاد کون سی ہے، یہ تمام کے تمام ہمارے ذوی القربہ ہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور اگر وہ غریب ہے تو پیسوں کے ذریعہ ان کی مدد کرنا، اگر ہم کو اللہ نے دیا ہے تو اس صورت میں ہمارا فریضہ ہو جاتا ہے الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، یہ آخرت کے اندر تمہارے کام آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بخشنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے سے ماتحت ہو اس کے عیوب سے درگزر کرنا، اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا، ورنہ کسی آقا کو درگزر کرنا اس کو معاف کرنا نہیں کہتے، پہلوان کو معاف کر دینا اس کو معاف کرنا نہیں کہتے، پہلوان کو تو معاف کیے بغیر تمہیں چارہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے ماتحت ہو، تم سے جو نیچے آدمی ہو، جس پر تمہارا بس چلتا ہو، ان سے درگزر کرنا، اس کو غفور کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت القدرت ہم سب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا بخشنے والا ہے، اور ہم سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ جو اپنے ماتحت ہو ان کو تم بھی بخشا کرو۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے۔ رحیم اس کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کے اوپر احسان کرے اس کی عاجزی کی وجہ سے۔ کوئی آدمی عاجز ہے، چل نہیں سکتا، اس کی انگلی پکڑ کر کے چلا دیا۔ کوئی عاجز ہے، کھانے کے پیسے نہیں ہے، اس کو کھانے کا ہم نے دے دیا، کپڑے نہیں ہے اس کو کپڑے دے دیے، اس کو رحم کہا جاتا ہے۔ ورنہ آقا کی خدمت کی، بڑے کی خدمت کی، تو وہ تو پیسے حاصل کرنے کے لیے یا اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کو رحم نہیں کہتے، بلکہ کسی کی عاجزی دیکھ کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا وہ رحم کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام عاجزوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور ہم سے بھی یہی پسند کرتا ہے کہ تمہارے مقابلے میں جو عاجز ہو تم بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کہ اپنی
اپنی صفات کے مطابق بندے بھی عمل کرے کہ میں غفور ہوں تو تم بھی بخشنے والے بن جاؤ، میں رحیم ہوں تو تم بھی رحم کرنے والے بن جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا ہے۔ اب تک تم سے کوئی گناہ ہو گیا اور تم نے رشتہ داروں کا لحاظ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی اب تم توبہ کر لو، آج بھی توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالی درگزر کرے گا اور رحیم ہے، اس لیے ہمارے اوپر انعامات کی بھی بارش برسائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو احکام سنانے کے بعد بشارت دی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرو، رشتہ داری کا تم لحاظ کرو، اور تمہارے لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا مت سمجھو، اور جس بیوی کو تم نے ماں کہا وہ تمہاری ماں نہیں ہے، اور کسی آدمی کے دل کے اندر دو دل نہیں ہوتے، لیکن اگر تم نے ان احکام کے خلاف کیا ہے تو تم اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ پہلا عشرہ کس طریقے سے گزر چکا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، یا اللہ ہم نے بہت زیادہ غفلتیں کی ہے، تو ہمیں معاف فرما، اور دوسرا عشرہ جو مغفرت کا ہے اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما، اور پوری امت مرحومہ کی یا اللہ تو مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو ہماری کھیتی باڑی کے اندر خوب زیادہ برکت دے، اور یا اللہ ہماری ملازمتوں کے اندر بھی خوب زیادہ برکت دے، اور یا اللہ ہمارا جو بھی نوکری اور پیشہ ہے ان تمام کے اندر تو ہمیں برکت دے، اور یا اللہ تو اس برکت کے مہینے میں پورے سال ہمارے پیشوں کے اندر برکت دے، پوری زندگی ہمارے پیشوں کے اندر برکت دے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنے والا بنا، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے والا بنا، ماں باپ اور اولاد کے اور بیوی کے اوپر خرچ کرنے والا بنا، اور یا اللہ جو محارم ہے، خالہ اور پھوپھیاں ہے، ماموں اور چچا ہے، اور بھائی اور بہن ہے، ان تمام کے حقوق کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم تیرے ایک ایک حکم پر چلنے کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی ہمیں تو توفیق عطا فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق تو ہمیں نصیب فرما، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو تو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں پوری کی پوری تراویح ابتدا سے لے کر انتہا تک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پورا قرآن مقدس تراویح کے اندر سننا سنت مؤکدہ ہے، یا اللہ اس سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم رکوع کا انتظار کر کے یا اللہ کوتاہی کر رہے ہیں، ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما، اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ تمام نمازیں ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمیں وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ہمارے رشتہ داروں کی تو مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ تو ہمیں عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اس سے پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔